بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: الرؤیا الصالحہ. اخرجہ البخاری. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، تمام قسم کی بڑائی کبریائی رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کو پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر آخری نبی بن کر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و معزز مشاہدین، آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے کہ خواب کی فضیلت اور جھوٹا خواب بیان کرنے کی سزا. خواب، اس کی فضیلت بھی آئی ہے، بلکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی، وہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو خواب ہی کی قسم تھی، وحی کی قسم جو تھی وہ خواب ہی تھی. اس لیے خواب کی بڑی فضیلت ہے مومن کے لیے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو خواب وہ دیکھے نہیں رہتے ہیں، لیکن بڑھا چڑھا کر کے اپنی طرف سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا، میں نے خواب میں ان کو دیکھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، جبکہ ان کا عمل نہیں کے برابر ہے. نہ نماز کی پابندی ہے، نہ عقیدے میں سدھار ہے. اور اس طرح کے ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں اپنی نسبت جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، اس کی سزا بھی ہے. تو آئیے پہلے خواب کی فضیلت کے تعلق سے اس حدیث کو جانیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں. یعنی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر، آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اور جو خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا اقرار نہ کرے، اعتقاد نہ رکھے، وہ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت کو جھٹلانے والا ہوگا، نبی کی نبوت کو جھٹلانے والا مانا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات ہی باقی رہ گئی ہیں. یعنی اب نبی کوئی نہیں آئے گا میرے جانے کے بعد. دوسری حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے اور میرے بعد صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، قالوا، صحابہ کرام نے کہا وما المبشرات، اللہ کے رسول مبشرات کیا ہے؟ مبشرات جو باقی رہ گئی ہے نبوت میں سے، کہا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، نیک خواب. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جو ایک طرح کا انسان نبوت کا ایک جز جس کو کہا گیا ہے وہ خواب ہے. اور اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. حدیثوں میں جیسا کہ واضح ہے
کہ اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب دیکھنا اس کی فضیلت ہے، اور برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اچھا خواب دیکھے تو اسے اللہ رب العالمین سے پانے کی مزید دعا اور جستجو کرے۔ معزز سامعین اور محترم مشاہدین کرام، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب یہ شیطان، اللہ کی طرف سے اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر برا خواب کوئی دیکھے جو شیطان کی طرف سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا علاج بھی بتایا، اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے کہ جو اس کو ناپسند ہو، برائی دیکھے، تو اپنے بائیں طرف 3 بار تھکائے وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اور ایسا کر لینے سے وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن جو شخص برا خواب بھی نہ دیکھے، اچھا خواب بھی نہ دیکھے، لیکن اپنا مقام بلند کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا اچھا بتانے کے لیے خواب کچھ بھی دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، لیکن اس کو جھوٹ بنا کر کے ملا کر کے بیان کرے، اس کے تعلق سے سزا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو اور اس کو بیان کرے کہ میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا، میں نے خواب میں ان کو پا لیا، اور عمل اس کا بیکار ہو، جھوٹ بولے کہ میں نے فلاں کو دیکھا خواب میں بہت پہنچا ہوا ہوں، لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو نیک اور اچھا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بیان کرے کہ میں نے خواب میں فلاں کو دیکھا، یعنی اس لیے کہ یہ نبوت کا ایک جز ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اچھا خواب دیکھنا، لیکن اچھا خواب نہ دیکھ کر کے بھی وہ جھوٹ بیان کرے، جھوٹ باتیں بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کہ جس نے ایسا خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جو اس نے دیکھا نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلف ان یعقد بین شعیرتین، تو اس کو 2 جو کے 2 دانوں کو جوڑنے کو کہا جائے گا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو کے 2 دانے کو آپس میں تم جوڑ دو، ولن یفعل، اور وہ ہرگز اس کو ایسا نہیں کر پائے گا، اور جب ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کا عذاب جاری رہے گا، اور یوں ہی وہ مار کھاتا رہے گا، اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، یہ بخاری شریف کی حدیث اس سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ خواب، اچھا خواب دیکھنا اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بیان بھی کرے، لیکن جھوٹ ملا کر اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اور آج سماج میں بہت سارے لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں جن کا عمل صرف برائی ہی کی طرف وضاحت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو خواب میں دیکھا، فلاں صحابی کو دیکھ لیا، ہم نے نبی کو دیکھ لیا، ہم وہاں گئے، ان سے ملے، وہ اپنے آپ کو اپنا مقام بلند کرنے کے لیے۔ تو یقین مانیں یہ نبوت کا ایک جز ہے، اور اللہ نے جب کسی کو نبی اختیار کیا ہے تو آپ غور کریں کہ ہر برائی سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو جب نبوت کی ایک نشانی کسی پر ظاہر ہو اور اس کے اندر برائیاں بھری پڑی ہوں تو یہ آگ اور پانی اکٹھا ہونے کے مصداق ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں بھی نہ جائیں کہ جس کا عمل کچھ بھی نہ ہو، نہ تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہو، نہ نماز کا پابند ہو، جھوٹ بولتا ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور وہ بیان کرے
اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اور بعض لوگ اس کے جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، گرچہ یہ نماز چاہے وہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں اور شیطان ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے شخص سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز میں جھوٹ بیانی سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو جھوٹا خواب دیکھ کر کے بیان کرے گا، جھوٹا بیان کرے خواب کی میں نے دیکھا ہے اور اس کو دیکھا نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قیامت کے دن دو جو کے دو دانوں کو آپس میں جوڑنے کو کہا جائے گا، اور جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح سے اس کو عذاب اس کے بدلے ہوتا رہے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر جھوٹ سے اور ہر مکار کے مکر و فریب سے اور شیطانوں کے چال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں یقین کے ساتھ حدیث نبوی پر عمل کرنے والا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.